أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الف لام میم حروف مقطعات. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے انابت رکھنے والوں کے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں بن دیکھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف. اور انزل من قبلک، ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کی گئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. سامعین، کل کے درس کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی تیسری خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے. اس لیے کہ شیطان انسان کو فقر و فاقہ کا وعدہ دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، مگر ایمان والے چونکہ اللہ پر امید اور بھروسہ اور ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے اس سے دگنا حاصل کرنے کی امید میں ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے دیا ہم اس اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور وہی اللہ ہمیں دوبارہ اس سے بڑھا کر لوٹائے گا. مگر جو بخیل اور منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کے اندر یہ خوبی اور صفت ہے اور یہ صحیح اور اچھا کام ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. مگر جو انسان صحیح راستے پر ہو اور جتنا زیادہ متقی ہو
تو اس کو اتنی ہی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کئی ساری آیات سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کے شروع میں اسی متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو لوگ میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ، ان کا اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا کسی کو احسان جتلا کر یا کسی پر تکلیف ڈال کر۔ یعنی یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ احسان جتلانا کہ اس کو کوئی کام کہا اس نے نہیں کیا اور اس کو کہنے لگ گیا کہ میں یار تجھے زکوٰۃ دیتا ہوں، تجھے پیسہ دیتا ہوں، تیری خدمت کرتا ہوں، پھر بھی تو نے میری کام نہیں کیا، تو یہ ہے احسان جتلانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے واضح الفاظ سے کہ جو انسان کوئی نیکی کا کام کر کے پھر اس کو جتلاتا ہے تو اس انسان کی نیکی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو روپے پیسہ دے کر کہتا ہے یار دعا کرنا، تو اس انسان نے بھی اپنا حصہ یہاں ہی مانگ لیا ہے۔ جو کسی کو دو بس سو دو، اللہ پر اس کا اجر اور ثواب چھوڑ دو۔ اس لیے کہ اگر تو کسی کو 10 روپے 20 روپے دیتا ہے تو تو کہتا ہے میرے لیے کیا کرنا، دعا کرنا، تو یہ تو نے اسی طرح اپنا حصہ مانگ لیا ہے کہ تو دعا کرنا، میں تجھے پیسے اس لیے دے رہا ہوں۔ دنیا کے اندر تو نے اپنا حق مانگ لیا، تو فرمایا قیامت والے دن تجھے اپنے پیسے کے خرچ کرنے کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو انسان اپنے رب سے اس بات کی امید کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا ہی کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں دے دے، فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، جو انسان دنیا کی زینت اور دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی مال کا خواہش اور ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نوفِ الیہم اعمالہم، ہم اس کی طرف اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دنیا ہی کے اندر دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر اس کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو یا کسی بندے کے ساتھ، حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ میں نے یہ کام نیکی کا کیا ہے، اس کا اجر و ثواب تو ہی دینے والا ہے، کسی بندے کے بس کے اندر بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو اپنی صدقات کو بچاؤ باطل ہونے سے، کہ تمہارے صدقات باطل نہ ہو جائیں۔ اللہ کس ذریعے سے باطل ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک احسان جتلانے سے، اور آگے فرمایا والاذی، تکلیف دینے سے، یعنی کسی کو صدقہ روپے پیسہ دے کر اس کو کہنا کہ تو نے اتنے مہینے میرے گھر کے اندر خدمت کرنی ہے، تو نے میرے اتنے دن کام کرنے ہیں، فرمایا یہ اس کو تکلیف دے رہا ہے، یہ تو صدقہ نہیں کر رہا بلکہ اس کو اس کے کام کی اجرت دے رہا ہے۔ اس لیے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ایک تو اپنے صدقات کو باطل کرنے کا طریقہ یہ ہے، دوسرا فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایمان والوں کی بات پہلے ہو گئی، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے منافق اور مشرک لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تو ہوتا نہیں ہے، وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ
ہم سے دنیا والے راضی ہو جائیں، دنیا والے ہمارے نعرے اور ہماری تعریفیں کرنے لگ جائیں۔ تو فرمایا جو لوگ اس لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ تو معاذ اللہ نے ایک عبادت کا ذکر کر کے لوگوں کو آگاہ کیا، وگرنہ ہر عبادت کے ساتھ یہی حکم لگے گا۔ کون سا؟ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، مثل وہ لوگ ينفقو جو خرچ کرتے ہیں، مالہ اپنے مال کو، رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی مومن بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا، مومن بندہ چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اس کے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ جو بھی کام کروں کون راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے پھر ان کی مثال بھی دی ہے نا، جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور مال اس لیے خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، کون دیکھے؟ لوگ دیکھیں نا، لوگ تعریفیں کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا غریبوں کی خدمت کرنے والا، یہ بڑا مسکینوں کی خدمت کرنے والا۔ فرمایا جو لوگوں کی دکھلاوے کے لیے اور اپنی تعریفوں کے لیے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہو، وہ اس پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، آصابہ وابل پھر اچانک زوردار بارش آ جائے، فترکہ صلدا اور اس بارش کی وجہ سے وہ پتھر کیا ہو جائے گا؟ صاف ستھرا ہو جائے گا، اس لیے کہ پتھر پر کیا ہے؟ مٹی ہے، خاک ہے، بارش آئی تو وہ پتھر کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا، دھویا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی جو انہوں نے کمائی۔ یہ مثال اس طریقے سے سمجھو، اللہ فرماتے ہیں وہ پتھر مثل اس کے جیسے اس نے نیکی کا کام کیا، اس نے کوئی اچھائی کا کام کیا، اس نے کوئی بھلائی کا کام کیا، فرمایا کام تو اس نے بڑا نیکی کا کیا، لیکن کام نیکی کا کرنے کے بعد اس کے اوپر اس نے ریاکاری کا سیلاب ڈال دیا۔ کون سا سیلاب؟ ریاکاری کا سیلاب ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں او پتھر جس پر مٹی تھی، اس کی مثال نیکی کی بھی ایسی ہے کہ اس انسان نے اپنے اوپر ایک اپنے اعمال کے اندر، اپنے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کر دی، فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آ گیا سیلاب، کس کا؟ ریاکاری کا، دکھلاوے کا، خوش آمد اور تعریف کا، نام اور نمود کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے ریاکاری کی اور اس کے دل کے اندر آیا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اللہ فرماتے ہیں جیسے بارش کی وجہ سے پتھر پر مٹی نہیں رہتی، ایسی ہی اس کے کام کرنے کے بعد ریاکاری کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور آئیں گے میرے پاس قیامت والے دن اور بڑے نعرے لگاتے ہوئے ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا،
جو کچھ انہوں نے کمایا دنیا کے اندر، جو اچھے کام کرتے رہے، ان کو کیا پتا تھا اللہ تو اخلاص والوں کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ تو نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا عمل قبول کرتا ہے، مشرک اور بدعتیوں کا اللہ عمل قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے، دنیا میں تو بڑے اچھے عمل کرنے والے، دنیا میں بڑی محنتیں کرنے والے، دنیا میں بڑی سبیلیں لگانے والے، دنیا میں بڑی گیارہویں دینے والے، دنیا میں بڑے بڑے ختم اور کل پڑھوانے والے، فرمایا میرے پاس آئیں گے لا یقدرون علی شیء، ذرا برابر چیز پر بھی ان کو قدرت نہیں ہوگی، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، اللہ انہوں نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، پھر کیوں ان کو نامہ اعمال کے اندر ان کو اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جس کے دل کے اندر ایمان کی دولت نہ ہو، وہ جتنے مرضی اچھا کام کرتا رہے، جتنے مرضی حج کرتا رہے، جتنے مرضی عمرے کرتا رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنی مرضی خیراتیں کرتا رہے، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کے ان اعمال پر شیطان نے اس کو لگا دیا، اس لیے کہ شیطان نے اس کے لیے ان اعمال کو مزین کر دیا، تو بڑا نیک ہے، تو بڑے اچھے کام کرنے والا، اس کو ایمان کی طرف نہیں آنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان کی طرف نہیں آیا، دنیا کے اندر اس نے اعمال ہی اعمال کرنے شروع کر دیے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے، جب ہدایت نہیں ملتی تو پھر ان کے اعمال کیسے قبول ہوں، پھر ان کی نیکیاں کیسے قبول ہوں؟ فرمایا پھر ان کی نیکیوں کی مثال اس پتھر پر پڑے خاک کی طرح ہو سکتے ہیں، ان کی اور وقت اور قیمت ہو نہیں ہو سکتی۔ اللہ جو تیری رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تو جو تجھے حاضر و ناظر سمجھ کر، تجھے ہی قدرت رکھنے والا، تجھے ہی علیم بکل شے اور قدیر بکل شے سمجھ اور جان کر اور عقیدہ رکھ کر تیرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کی نیکی کی قیمت کیا ہے؟ ان کی قدر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء تلاش کرتے ہیں مرضات، رضا کس کی؟ مرضات اللہ، کس کی رضا؟ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ کی رضا بھی تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ثابت قدم بھی رکھتے ہیں، یار اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ اور دے گا نا، یہ نہیں ہوتا کہ پیسے تو دے رہا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے کہ یار کم ہو جائیں گے، بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، گھر کا نظام کیسے چلے گا، دکان کاروبار معیشت کیسے چلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کی رضا بھی تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہ ہو گھر میں مگر اللہ کے آئے ہوئے بندے کو ہم واپس نہیں لوٹا سکتے، اللہ کے راہ میں دی ہوئے مال ہم واپس نہیں لوٹا سکتے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہی ہے، گھٹتا نہیں ہے، اللہ پر امید اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ ایک باغ ہے اور ہے بھی اوپر ٹیلے پر، ایک باغ ہے اور ہے بھی ایک ٹیلے پر، ٹیلا سمجھتے ہو اونچی جگہ پر، اونچی جگہ پر باغ ہے، اللہ فرماتے ہیں اصابہا وابل، اس کے اوپر بارش برستی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، فآتت اکلہا ضعفین، جب بارش آتی ہے تو وہ باغ پھل دیتا ہے ضعفین، پہلے سے دگنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر اس کو زیادہ بارش نہ ملے، تھوڑی ہی بارش مل جائے تب بھی وہ کیا دیتا ہے؟
پھل دیتا رہتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ فرماتے ہیں وہ جو تم عمل کرنے والے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ دیکھنے والا ہے۔ مثال اس کی یوں ہے، اللہ فرماتے ہیں او لوگو تمہارا باغ کیا ہے؟ تمہارا باغ ہے ایمان والا۔ تمہارا باغ کیا ہے؟ ایمان والا۔ اور ایمان والا باغ بھی ہے کس پر؟ ٹیلے پر، اونچی جگہ پر۔ فرمایا سارے وجود کا سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا حصہ ہے کون سا؟ دل والا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان والا باغ تمہارے اس دل والے ٹیلے پر فٹ کر دیا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، یہ بارش آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی بارش برساتے ہو، اللہ فرماتے ہیں پھر ایمان زادتہم ایمانا، تمہارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، تمہارا توکل زیادہ ہو جاتا ہے، تمہارا بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے میں سے کوئی آدمی زیادہ مال خرچ کرنے والا کوئی نہیں، تم میں سے کمزور غریب ہے، فرمایا جو 10,000 روپے نہیں دے سکتا بلکہ کتنے دے سکتا ہے؟ 100 روپے دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس باغ کو زیادہ بارش نہ پہنچے، تھوڑی بارش پہنچے، تب بھی وہ کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم ہزارہ نہیں خرچ کر سکتے، 100 کے حساب سے، سینکڑوں سے حساب سے تم خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تمہارا ایمان تمہیں نفع ہی نفع دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، واللہ بصیر واللہ بما تعملون بصیر۔ او ایمان والو، یہ تمہیں بڑی خوشخبری دی گئی ہے، یہ تمہیں بڑا انعام دیا گیا ہے، یہ تمہیں بڑا مقام دیا گیا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دل کے اندر جو نیت ہوگی اللہ اس کو بھی کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر منافقوں اور کافروں کی طرح ریاکاری اور بخل نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فرمایا دکھلاوا نہ ہو، تمہارے دل کے اندر کس کی رضا ہو؟ مرضات اللہ، کس کی رضا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور ساتھ دکھلاوا کرنے والے کی مثال اللہ نے بڑے انوکھے طریقے سے بیان کی ہے۔ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے